کسوں سے تھا جو کوئی پوچھتا کس کے تم ناموس ہو اور کس کے ہو صاحب جا کس کے تم ناموس ہو اور کس کے ہو صاحب جا کالے کپڑے وہ دکھا کر کہتے تھے باش کو ہم حسینی قافلے کا مر گیا ہے بادشاہ کارواں سالار بن بالکل 9 بجے ٹھیک مولانا کی شکل دیکھتی وہیں ختم کر دینا محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کی لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کی اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے ایک دو گھر کے چراغوں کو بجھا دیں لیکن ایک دو گھر کے چراغوں کو بجھا دیں
لیکن چھین کر کوئی نہ امید سحر لے جائے. پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کہ سرحاپنی تباہی کی خبر لے جائے. پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے. پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے. جان عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے. پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کہ سرحاپنی تباہی کی خبر لے جائے. صلوات اللہ. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے ایک ربائی پہ مرسی کی خدمت انشاءاللہ مولانا جیسے آئیں گے انشاءاللہ. کوشش ہماری یہی کہ 9 بجے مولانا کو یہاں زیب ممبر کرتے ہیں 10 بجے تک تاکہ آپ لوگ سب فارغ ہو جائیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد سفر طویل ہے راہ ہے نجات چھوٹی ہے بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے. علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں. علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں. بھائی بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے. سفر طویل ہے راہ. صلوات پڑھیں. بآواز دیگر نعرہ صلوات. بہت اچھا پڑھا. Oh
جب توق و سلاسل میں مسلسل ہوئے آب، جب توق و سلاسل میں مسلسل ہوئے آب، خم مثل حلال شب اول ہوئے آب، اور اس شکل سے راہی سوئے مقتل ہوئے آب، دادا تو چڑھے گھوڑوں پا پیدل ہوئے آب، آدھا تو چڑھے گھوڑوں پا پیدل ہوئے، ارے بیووں میں تو محبوسیت سجاد کا غور، ارے ہر گام زنجیروں کی فریاد کا غل، ہر گام زنجیروں کی فریاد کا غل، ارے بے دینوں میں تھی تہنیت فتح کی ایک، ارے رانڈوں میں یہ چھاشو کہ ہائے ہائے شہ مظلوم، اور شرم سے اڑائے تھے سر عابد مامون، بیمار کو آنکھوں سے نہ کچھ ہوتا تھا معلوم، بیمار کو آنکھوں سے نہ کچھ ہوتا تھا معلوم، ارے خات میں زنجیر بساد رنجو مغر، ارے خات میں ماں بہنوں کے اونٹوں کی رسد، ایک ہاتھ میں ماں بہنوں کے اونٹوں کی رسد، تلوار لیے چار طرف ظلم کے پانی، ارے حلقے میں دل بازاروں کے وہ یوسف ثانی، ارے غربت کا لام بے پدرے تشنا دہانی، وہ توق کا لنگر وہ سلاسل وہ گرانی، وہ توق کا لنگر وہ سلاسل وہ گرانی، ارے مڑ کر کبھی زینب کے رخ پاک کو دیکھا، ارے بیڑی کبھی دیکھی کبھی افلاک کو دیکھا، بیڑی کبھی دیکھی کبھی افلاک کو دیکھا، ارے کیا کیا نہ ستم اہل شقاوت نے دکھائے، بیمار نے جز شکر خدا لب نہ ہلائے، اور جب توق و سلاسل کو عدو سامنے لائے، ارے کس صبر سے نوڑا دیا سر پاؤں بڑھائے، کس صبر سے نوڑا دیا سر پاؤں بڑھائے، ارے تھی فکر گناہگاروں کی اس رنجو مغم، ارے بندھوا دیے وہ امت کے لیے ہاتھ رسن میں، بندھوا دیے امت کے لیے ہاتھ رسن میں، تھا صاحب جاز کو ہر طرح کا مقدور،
ارے ہونٹوں کو ہلانے میں فنا ہوتے وہ ماں، ارے تھی نار سے آزادی امت انہیں دانستہ ہوئے قید نہ بے کاستے نہ دانستہ ہوئے قید سے بے کاستے نہ ارے زنجیر سے ہر گام لفظ پاک، ارے چھوڑا نہ مگر سلسلہ صبر و رضا کو، چھوڑا نہ مگر سلسلہ صبر و رضا کو، ارے پھپیاں سرنا کا نظر آتی تھی کھلے، ارے ہاتھوں سے چھپائے ہوئے منہ روتی تھی ماں، ارے بے پردہ تھی ایک رات کی بیاہی ہوئی خواہ، چچیاں تھیں اس امبوہ میں بے مقنا چادر، چچیاں تھیں اس امبوہ میں بے مقنا چادر، ناموس محمد باتو یہ ظلم اور ستم، اور سامنے سر باپ کا نیزے پہ علام تھا، اور سامنے سر باپ کا نیزے پہ علام تھا، فریاد تھی بیووں میں کہ ایک قافلہ سالہ، ارے منہ کا ہے سے ڈھانپے میں حیدر کر، ارے کس درد سے فرماتے تھے سجاد دلا، ارے صابر رہو شاکر رہو جو مرضی غفار، صابر رہو شاکر رہو جو مرضی غفار، ارے چھننے کرداؤں کا عباس رنجو علام، ارے کیا چادر تطہیر کا پردہ تمہیں کا، کیا چادر تطہیر کا پردہ تمہیں کا، میں جب توق و سلاسل میں مسلسل ہوئے عابد، بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی،
کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بلا. سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بلا. ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار. چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار. اپنے چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر. قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر. منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد. مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد. سائے میں آئی تو زندہ لاش ہو کے رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر. قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر. منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. محمد والی محمد بلندر صلوات. All right, with this, I would like to invite an American Muslim with an Iraqi origin who, just at the age of 16, started his Islamic education and has written many books and publications on Islamic science and contemporary Islamic issues. He is widely accepted as the most open-minded scholars within the North American Muslim community. One of the great things about him is he is brave to be a vocal critique about terrorism in the name of Islam and Muslim. He is a charismatic leader, an educator, an author, a legend and inspiration among the youth of this generation. It is my absolute pleasure and honor to invite Mr. Sayyid Jawad Muhammad Qazwini to come on this minbar and address this speech and give us an opportunity
to learn from his vast knowledge about Imam Hussein and Shuhada Karbala. Thank you. Muhammad Salawat. Others, can I ask you to move more forward, please? As much as you can, close to the minbar. Brothers in the back, move forward. Yeah. رحم الله من قرأ الفاتحة. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وأنصتوا لعلكم ترحمون. Bless your gathering with a remembrance of Muhammad wa Ali Muhammad. As a gift to the soul of Sayyidina wa Mawlana Rasulullah and his honorable and purified progeny, recite the second salawat. For Allah subhanahu wa ta'ala to shower onto this gathering with his infinite mercy and compassion, and to hasten the reappearance of Sayyidina wa Mawlana Sahib al-Asri wa Zaman, recite the third salawat with the loudest of your voices. ومن كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين أنه قال
عليكم بالقرآن فإنه الهادي الذي لا يضل والصاحب الذي لا يكذب ما جالسه أحد إلا وقام عنه بزيادة ونقصان زيادة في نور ونقصان في عمى وضلال. In one of his most beautiful sermons, Amir al-Mu'mineen wa Mawla al-Muwahhideen, Ali ibn Abi Talib begins speaking of the position of the Holy Quran, and he says, hold on firmly to the Quran, for the Quran is the best of advisors, and it will always give you the best of advice. Then he continues and he says, and the Quran is indeed a friend, but a friend that never lies. We all have friends, and we all try to choose our friends wisely. And we try to choose friends that will help us lead a prosperous life. However, if we have 10 friends, 9 of them, they may never lie, but one of them will always end up lying every now and then. Amir al-Mu'mineen says this friend will never lie. And he's a guide that will always take you safely to your destination. Then he continues and he says, whoever spends time with the Holy Quran will leave and depart with an increase and a decrease. An increase in knowledge, an increase in wisdom, an increase in enlightenment, and a decrease in unawareness, confusion, ignorance. And that is why Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-A'raf says, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ, and if the Quran is being recited, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, listen to it. وَأَنصِتُوا, and pay attention to it. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, so that you shall be blessed and receive the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And many of us, we hear the Quran. Many of us, we like to spend time with the Quran. When we travel, we kiss the Quran and we walk underneath the Quran. We all carry a copy of the Quran in our office, at home, in our cars. When the Quran is being recited in gatherings, we sit down, we try to listen. However, this is spending time in close proximity of the Quran. And that's indeed it is not what Allah subhanahu wa ta'ala requires from us. Allah wants us to spend quality time with the Quran, not time in close proximity with the Quran. So that when we come to every ayah, we come to every chapter, we give it our undivided attention. We try to seek every lesson within every ayah from the Quran. Brothers and sisters, we the followers of Ahlul Bayt, I am extremely proud to say, have been successful in establishing sacred homes for the Ahlul Bayt. We have been successful in establishing masajid. We have been successful in establishing different Husayniyat and Imambargahs. However, let us not forget
that the day Rasulullah departed this ummah, he said, "Inni tarikun fikum al-thaqalain." I am leaving two weighty things amongst you. Kitab Allah wa itrati al-bayti. It is the book of Allah and the Ahl al-Bayt, and they go hand in hand. And I ask you, brothers and sisters, we have hundreds, maybe thousands of Imambargahs, but how many houses have we dedicated to the Quran, Darul Quran, where there the Quran is being studied, where a tafsir of the Quran is being written? Isn't that a responsibility that we have towards the Holy Quran? Today, your children that have been born in this country, that are raised in this country, are they not in need to read a tafsir of the Quran? Some of us have grown up in this country. We may have been born in different countries, but we grew up in this country. And we cannot read a tafsir of the Quran in Urdu or Arabic or Persian. So we're in need of an English tafsir of the Quran, according to the guidance of Ahl al-Bayt salawatullahi alayhim. Today, professors teaching Islamic studies, Islamic courses in universities, if they want to teach tafsir in accordance to the teachings of Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein, Imam al-Sadiq, Imam al-Baqir, they don't have access to a full tafsir of the Quran in the English language. And we have a responsibility towards the Quran. Just like we have dedicated hundreds, maybe thousands of sacred sanctuaries to the Ahl al-Bayt, we must also think of establishing centers dedicated completely to the Holy Quran. Many of the brothers and sisters, they say, "Sayyid, we like to hear lectures when they discuss verses from the Quran. However, we'll find one lecturer that will come and speak of a certain ayah, and another lecturer will come and speak of that same ayah, and the messages are completely different. Or, we'd like to read different books of tafsir of the Quran, so we'll go open one book of tafsir, we'll read the tafsir of one specific ayah, we'll close this book, go to another tafsir, open that one, read the tafsir of that specific ayah, the same ayah, but the tafsir is completely different." And a lot of people wonder, why is it that the mufassirin, whether they are lecturers or authors or scholars of tafsir, have a variety of opinions? It's indeed because we don't have one specific methodology of tafsir. And we have a variety of different methodologies of tafsir. This evening, inshallah, we'll try to examine the main methodologies of tafsir al-Quran. Number one, the methodology of tafsir al-Qur'ani bil-Quran, the tafsir of the Quran using the Quran itself. Number two, the methodology of tafsir al-Quran bil-Ma'thur or hadith, tafsir al-Quran using hadith and traditions of the Ahl al-Bayt and the infallibles. Number three, tafsir al-Quran bil-Tarikh, using history. Number four, tafsir al-Quran bil-Mantuq wal-Mafhum, tafsir of the Quran using the explicit verses and the implicit verses. And number five, tafsir al-Quran bil-Aql, or the methodology of ijtihad in tafsir al-Quran. Let's look deeper into those five methodologies of tafsir al-Quran after your loud salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. The first methodology of tafsir is tafsir al-Quran bil-Quran,
where we try to understand and examine the Quran using the Quran itself. How so? Allah subhanahu wa ta'ala in some verses of the Quran speaks of our aqa'id, our belief. And in some verses of the Quran speaks of ahkam al-Quran, the laws and regulations within the Holy Quran. And I'll give you two examples, one in regards to our aqa'id, our belief system, and one in regards to Islamic law, and how they would both be misunderstood if we only read that specific ayah by itself. What do I mean? When we try to seek lessons from the Quran, when we try to find out and understand what an Islamic law or a regulation is from the Holy Quran, we cannot take one specific ayah and say this is what the Quran says in regards to, for example, business transactions. This is what the Quran says in regards to Tawheed. This is what the Quran says in regards to Nubuwah. This is what the Quran says in regards to Shafa'ah. No. We have to gather every single verse in regards to Tawheed, put them next to each other, then we draw a conclusion that this is the Islamic principle, this is the Quranic principle when it comes to Tawheed. We put all the verses of Shafa'ah next to each other, then we conclude this is the Quranic principle when it comes to Shafa'ah. We put all the verses in regards to business transactions next to each other, then we conclude this is the Quranic principle when it comes to, for example, business transactions. And we cannot take one ayah by itself. Allah subhanahu wa ta'ala, when speaking of the bay'ah which took place between Rasulullah and 1,000 plus of his companions in Masjid al-Shajara, in the 7th year after the Hijrah, also known as Bay'at al-Ridwan, Allah subhanahu wa ta'ala in that verse says, Yadullahi fawqa aydihim, and Allah's hand is above all hands. So Allah has a hand. He doesn't have a hand, but the Quran says Allah has a hand. How can you not say, how can you not believe that Allah has a hand? Don't you believe in the Quran? The Quran says Allah has a hand. It's only when I go and I examine other verses in regards to the existence of Allah subhanahu wa ta'ala, when I realize that when Allah uses the word hand here, it is metaphorical, referring to Allah subhanahu wa ta'ala's might, referring to Allah subhanahu wa ta'ala's power. For in other verses, He says, He cannot be seen with an eye. He occupies no space, but He exists everywhere. There is nothing like Him and nothing equal to Him. And we cannot comprehend His existence with our limited minds. This is in regards to our aqa'id. What about our business transactions, our day-to-day lives? Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuha alladhina amanu, O you believers, La ta'kulu amwalakum baynakum bil-batil, illa an takuna tijaratin an taradin baynakum. O you believers, you cannot take each other's wealth. You cannot take each other's goods unless both parties are content, both parties are happy. Both parties are in agreement. So both parties are in agreement, there is no problem, you can exchange goods. Let's give you an example. Someone comes to me and says, Sayyid, I would like a loan. I tell him, how much do you need? He says, 100,000. I said, here's 100,000. When can you return it? He says, I can return it next year. I say, okay, when you return it next year, give me 125,000. Because I'm giving you a loan. Do you accept? He says, yeah, of course I accept. I'll give you back 125,000. So he's happy, I'm happy.
according to this verse of the Quran, there's no problem. It's only when I go and peruse through the rest of the Quran I realize that Allah subhanahu wa ta'ala says, أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى. Allah allows bay', but He forbids usury and riba. So the Quran, brothers and sisters, completes itself. And some of the mufassirin will use the Quran to interpret the Quran. The second methodology of tafsir is tafsir al-Qur'an bil-ma'thur. Tafsir al-Quran using hadith. And a lot of people will tell you, well, we don't need hadith because Quran completes itself. If you understand the Quran, then you don't need anything else. The Quran will keep on interpreting itself. And that is extremely incorrect. How so? The Quran, for example, tells me, establish salah. Aqim salah. So now you tell me, how many rak'ah is salat al-fajr from the Quran? Read the Quran 20 million times. Try to figure it out. How many rak'ah salat al-dhuhr? How many rak'ah salat al-asr? Allah also says we must pay zakat. Okay, I have 100 camels. I have 100 horses. I want to pay the zakat for them. How do I pay the zakat? Try to tell me that from the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says we ought to perform hajj. I arrived to Mecca. I want to perform my hajj. How many rounds of tawaf should I do? How many laps of sa'i shall I perform? It's not in the Quran. And same goes for almost every law and regulation within the Islamic texts, within the Holy Quran. Sometimes the hadith completes the ayah, and sometimes the hadith explains the message of the ayah. What do I mean? They brought a thief into the chambers of Al-Ma'mun al-Abbasi, the Abbasid Caliph. And they wanted to amputate the hand of the thief because the Quran says if you catch a thief, then you amputate his hand. So they asked different scholars, we want to amputate his hand. Where should we amputate his hand from? One of them said from here. Another said from here. Another said from here. Imam Jawad happened to be in that gathering. So he